حیدر نقوی صاحب، پہلا سوال یہی ہے، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر آپ کی گہری نظر میں نے دیکھا ہے، آپ کے کالمز وغیرہ بھی دیکھے ہیں رہی ہے، تو آپ کی اسیسمنٹ میں جو اپیرنٹلی تو بڑا ایک مضبوط سا سادہ سا اتحاد ہے، نمبر گیم میں ان کے پاس سادہ اکثریت ہے، تو یہ کیوں یہ کم ٹائم دے رہے ہیں فیصل واڈا صاحب اس حکومت کو؟ آپ کی نظر میں کتنی یہ حکومت چلے گی؟ جی بہت شکریہ خاور گمن صاحب، السلام علیکم آپ کو اور سب دوستوں کو۔ فیصل واڈا صاحب جو بات کر رہے ہیں بہت ویل انفارمڈ آدمی ہیں، ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، سینئر ہیں، شکریہ جی، اور سیاست پہ بڑی گہری ان کی نظر ہے، لیکن اس طرح کے جب حالات اور واقعات ہوتے ہیں تو ان کو ماضی کے واقعات کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ انتہائی مشکل مرحلے پہ کھڑا ہے، سیاسی طور پہ بھی کھڑا ہے۔ اب اس پوری صورتحال کا میں 2 منٹ آپ سے لوں گا، اس پوری صورتحال کا ہم سیاسی طور پہ الگ جائزہ لیتے ہیں اور معیشت کا الگ جائزہ لیتے ہیں۔ جب میں نے کہا کہ ماضی کے واقعات کی بنیاد پہ ہی ان چیزوں کو پرکھا جاتا ہے تو میں آپ کو 2008 میں لے جاتا ہوں۔ 2008 میں جب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو مسلسل یہ باتیں تھیں تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی اور دوسرے حلقوں میں بھی، کہ آصف علی زرداری صاحب 6 مہینے سے زیادہ حکومت میں نہیں رہ سکتے، 6 مہینے بعد وہ صدر پاکستان نہیں رہیں گے، یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ پھر سال کہا گیا، پھر 2 سال کہا گیا، پھر 3 سال کہا گیا، یہاں تک کہا گیا کہ یہ پاکستان سے باہر جائیں گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن پھر وقت نے ثابت کیا کہ وہی آصف علی زرداری صاحب پاکستان کی تاریخ کے سب سے بہترین صدر ثابت ہوئے۔ 18ویں ترمیم، اس کے بعد تمام اختیارات پارلیمنٹ کو سونپ دینا، سب سے بڑی بات جس پہ میڈیا بات نہیں کرتا، آغاز حقوق بلوچستان اور KPK کو خیبر پختونخوا کا نام دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مرکز کو اور صوبوں کو مضبوط کیا۔ اور اس کے بعد پاکستان کی تاریخ نے دیکھا کہ ایک ایسا صدر جس نے 5 سال مکمل کیے، جس کے بارے میں مکمل طور پہ یہ پرسپشن بنا دیا گیا تھا کہ ان کی حکومت اور یہ خود 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکتے۔ اب تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں موجودہ سیاست کی، موجودہ جو کچھ پرسپشن بنایا جا رہا ہے اس کی۔ ویسے وہ 2000 یہ جو نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، پرسپشن کے اوپر آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کر دوں، 2008 میں جب نون لیگ حصہ بنی تھی تو وہ 6 مہینے گزارے تھے انہوں نے، 6 کے 8 مہینے وہ علیحدہ ہو گئے تھے، بڑا نہیں نون لیگ ایک الگ میں جوڈیشری کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے۔ پوری اسمبلی کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں آگے بڑھے۔ میں دیکھیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، 5 سال اسمبلی جو پوری کرے گی، اس میں بھلے آپ کی حکومتیں بدلتی رہیں لیکن یہ اسمبلی ہر حال میں 5 سال پورے کرے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جو اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ 1.5 سال سے زیادہ یہ نظام، یہ سسٹم نہیں چل پائے گا، تو میں اس کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی اب بات کرتے ہیں، موجودہ سیاست کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب پاکستان کی اس وقت اس جماعت کے سربراہ ہیں جو حکومت بنانے جا رہی ہے، اور جس کی ظاہر اکثریت ہے تو حکومت بنانے جا رہی ہے، یا اس کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان کو ملا کے اکثریت بنتی ہے، اور اس کے سربراہ ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اب اس پورے معاملے کو، سیاسی معاملے کو تھوڑا سا پلٹ دیتے ہیں، 2018 میں چلے جاتے ہیں۔ 2018 میں کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جیل میں، مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں، دوسرے لیڈرز جیل میں، اور اقتدار عمران خان بانی PTI ان کی حکومت کے پاس، اور یہی ساری باتیں کی جا رہی تھیں، یہی سارا سیاسی ٹرموائل تھا، یہی ساری سیاسی بے چینی تھی، یہی ساری سیاسی بازگشت تھی کہ عمران خان کی یہ حکومت زیادہ عرصے نہیں چل سکتی۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ عمران خان نواز شریف کی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے بانی PTI، اور نواز شریف صاحب بانی PTI کی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب آگے کی بات کرتے ہیں، میں کیوں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوں کہ یہ حکومت بھی چلے گی، یہ اسمبلی بھی چلے گی اور یہ نظام بھی چلے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سارے نظام کو، اس اسمبلی کو لانے سے پہلے، انتخابات سے پہلے کتنی بازگشت تھی کہ انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات سے پہلے یہ کتنی باتیں تھیں کہ یہ نہ اسمبلی آئے گی، نہ جمہوریت پنپے گی، نہ حکومت بنے گی، نہ اسمبلی بنے گی۔ لیکن وہ انتخابات ہو گئے، اور سم ہاؤ میں کہوں گا کہ وقت پہ ہو گئے۔ جو تاریخ چیف جسٹس آف پاکستان نے دی تھی، یا جو تاریخ پھر الیکشن کمیشن نے دی، اس پر ہو گئے، ورنہ ایک پرسپشن یہ بنا دیا گیا تھا کہ یہ انتخابات فروری میں بھی نہیں ہوں گے، اور اس طرح کا پرسپشن بنا دیا گیا تھا کہ پہلی 8 فروری سے ایک دن پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ شاید کل انتخابات نہیں ہو۔ بہرحال ہو گئے، اسمبلی آ گئی، تمام اسمبلی میں جو جہاں سے جیتا وہ آ گیا۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ شاید
اس اسمبلی کو جس طرح لایا گیا یا انتخابی نتائج پہ جس طرح سوالات اٹھے یا جو نتائج آئے اس کے بعد شاید یہ اسمبلی نہیں چلے گی. تو 2018 میں بھی بالکل ایسا ہی تھا. آپ کو پتا ہے پٹیشنز جو انتخابی عذرداریاں داخل کی گئی الیکشن کمیشن میں ٹریبونل کے پاس وہ ابھی تک 2018 میں سب سے زیادہ داخل کی گئی تھیں. ابھی تک 2024 میں جو پٹیشنز داخل کی گئی ہوں گی ان کے مقابلے میں 2018 میں جو پٹیشنز داخل کی گئی تھی وہ سب سے زیادہ تھیں. تو یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلی بھی بالکل آپ کی اسسمنٹ سمجھ آ گئی کہ بالکل صحیح ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں.